السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ایک لفظ پہ تنقید کیا کرتا تھا، امام اعظم، امام ابو حنیفہ نعمان بن ثابت۔ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی امام اعظم اور امام ابو حنیفہ بھی امام اعظم، تو یہ تو مد مقابل کھڑا کیا ہے۔ اللہ پاک جزائے خیر عطا فرمائے مولانا محمد الیاس گھمن حفظہ اللہ تعالیٰ کو، مسئلہ ہی حل کر دیا۔ انہوں نے فرمایا کہ اگر یہی بات ہے تو پھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ تو لقب جو ہے یہ نبی کے ساتھ جچتا ہے۔ سب سے بڑے صدیق جو ہے نبی ہوتے ہیں، انبیاء ہوتے ہیں، تو پھر ان کے ساتھ لقب یہ کیوں؟ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فاروق، حق و باطل میں فرق کرنے والے اور ان کو حق اور باطل کو علیحدہ کرنے والے سب سے بڑے فاروق اعظم تو انبیاء کو ہونا چاہیے تھا، ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہونا چاہیے تھا۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فاروق اعظم کا لقب کیوں پایا؟ حضرت عثمان غنی لقب جو ہے یہ بھی انبیاء کے ساتھ جچتا ہے، ہمارے نبی کے ساتھ ہونا چاہیے تھا، نہ کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ۔ حضرت علی المرتضی شیر خدا حیدر کرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، شیر خدا، سب سے بڑے شیر خدا جو ہیں وہ تو انبیاء ہوتے ہیں۔ 40 کم و بیش پہلوانوں کی طاقت ایک نبی میں موجود ہوتی ہے، تو یہ لقب تو ان کے ساتھ ہونا چاہیے۔ ان کے ساتھ کیوں؟ جناب قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ہمارے تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امام اعظم ہیں، قائد اعظم ہیں، مرشد اعظم ہیں، امام الانبیاء ہیں، تو ان کے ساتھ لقب کیوں؟ فرماتے ہیں کہ جو جواب آپ کا ہوگا اسی جواب میں، اسی سوال میں اس کا جواب ہمارا بھی موجود ہے۔ آپ کہیں گے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ میں صدیق اکبر ہے، اسی طرح ہم کہتے ہیں اماموں میں ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ہیں۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ میں سب سے بڑے فاروق اعظم ہیں، حق و باطل میں فرق کرنے والے۔ اسی طرح امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنے موجودہ دور کے اماموں میں بڑے اعظم ہیں، نہ کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے۔ تو اللہ پاک ہمیں سمجھ عطا فرمائے۔ بالکل بات بھی جو ہے معقول ہے، سمجھ بھی آتی ہے، تو اس میں پھر ہم اڑے رہیں۔ میرے بھائی اہل حدیث عوام الناس سے گزارش ہے کہ ان باتوں کو سمجھیں۔ میں بھی الحمدللہ اہل حدیث ہوں، ہمیں انہوں نے اینک لگائی ہے قرآن و سنت کی سب چیزوں کو پرکھنے کے لیے، تو پھر تمیز کرنی چاہیے ہمیں کہ انہوں نے وضاحت کر دی ہے کہ ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اعظم نہیں کہا کہ ان سے بھی بڑے ہیں، نہیں۔ مولانا محمد الیاس گھمن حفظہ اللہ تعالیٰ تو اتنا فرماتے ہیں کہ آپ کہتے ہیں کہ نبی کے برابر یا ان سے بڑے نہیں،
ہم تو کسی ادنا صحابی حضرت سلمان فارسی یا پھر ادنا سے مراد جو ہے آخر میں مسلمان ہونے والے جو چھوٹے صحابہ ہیں، مقام اور مرتبے کے لحاظ سے، علم کے لحاظ سے باقی صحابہ سے ان کی جوتی کے برابر کی جو جوتی کے تلوے پہ مٹی لگتی ہے، ہم امام ابو حنیفہ کو اس کے برابر بھی نہیں سمجھتے۔ لیکن وہ فرماتے ہیں کہ اگرچہ ان کے جوتے کے تلوے کے مٹی کے برابر نہیں تو پھر ہم آپ کو مان لیں گے۔ ایسا ہرگز نہیں ہے، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ این خیالست و محالست و جنو، تو انہوں نے تو بڑی سخت بات کی، لیکن میں چھوڑ دیتا ہوں۔ انہوں نے کہی تو ان کے زبان سے اچھی لگتی ہے، میں نہیں کہہ سکتا کیونکہ وہ میرے اوپر آتی ہے بات۔ تو پھر انہوں نے وضاحت کر دی ہے تو پھر ہمیں نہیں اڑنا چاہیے سوشل میڈیا پہ، فیس بک پہ، یوٹیوب پہ امام اعظم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کانفرنسیں ہو رہی ہیں۔ انہوں نے کی امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، انہوں نے کانفرنس رکھ دی امام اعظم محمد الرسول اللہ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ بالکل ٹھیک ہے، لیکن مقابلہ اور موازنہ نہیں کرتے وہ، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ انہوں نے جب وضاحت کر دی ہے، جو بندہ جو اولاد اپنے باپ کی صفائی پیش کر دے تو پھر ہمیں مان جانا چاہیے، کیونکہ وہ ان کے قریبی روحانی اولادیں ہیں۔ ہم اگر توجیہ پیش کریں گے، ایک توجیہ ہم سنتے تھے کہ امام ابو حنیفہ ان کی بیٹی ہے، لیکن جب وضاحت ہوئی کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بیٹی ہی کوئی نہیں، قرآن و سنت کو فالو کرنے والے، قرآن و سنت پر عمل کرنے والے ہر وقت رٹ لگاتے ہیں کہ اہل حدیث اہل حدیث اہل حدیث، لیکن پھر جب ہم ان باتوں کو سمجھتے ہیں، سنتے ہیں، میں نے اپنے علماء اہل حدیث سے بھی پوچھا ہے کہ امام صاحب کی کوئی بیٹی نہیں، ان کا بیٹا جو ہے ایک بیٹا تھا، بیٹی کوئی نہیں تھی۔ تو واقعہ گھڑا کہ ہمیں بتایا جاتا کہ امام صاحب کو کوئی عورتوں کے ریلیٹڈ مسئلہ تھا، نہ آیا، تو ان کی بیٹی نے کہا کہ میں بتا دوں تو آپ اپنے دین یعنی اپنے نام کے ساتھ میرا نام اٹیچ کر دیں۔ تو انہوں نے پھر جو ہے مسئلہ بتایا، صحیح مسئلہ صحیح تھا، تو انہوں نے تب جو ہے اپنی بیٹی کا نام اس کے ساتھ لگا دیا، امام ابو حنیفہ کے باپ۔ تو بیٹی ہی نہیں تو پھر ہم نے ایسی باتیں کی، واللہ میں تو قسم اٹھاتا تھا کہ ہمارے علماء جو کہتے ہیں بالکل سچ ہے، حدیث پڑھ کے بتاتے ہیں، کیونکہ تعصب کی پٹی چڑھی ہوئی تھی، تعصب کی اینک پہنی ہوئی تھی، اپنے سوا کوئی اچھا لگتا ہی نہیں تھا۔ تو پھر جب تحقیق کی، ان کو سنا، پھر پتہ چلا کہ بات کہاں تک سچ ہے، حق ہے۔ ہم بھی اپنے امام محلے کے قاری صاحب، مولوی صاحب، ان کی اندھی تقلید کرتے ہیں۔ ہم تو جاہل ہیں، پڑھے ہوئے نہیں ہیں، ہمیں جو بتاتے ہیں ہم یقین کرتے ہیں۔ عوام الناس کے لیے اتنا اعتقاد بڑھ جاتا ہے کہ جو علماء کرتے ہیں، بتاتے ہیں، قرآن و سنت ہے، ان کو دیکھتے جائیں، عمل کرتے جائیں۔ تو اسی طرح ہم بھی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی تقلید تو نہیں کرتے، لیکن محلے کا جو مسجد کا امام ہے اس کی کرتے ہیں۔ اللہ پاک ہمیں سمجھ عطا فرمائے، اللہ پاک عقل کے ناخن لینے کی توفیق عطا فرمائے۔
مسئلہ کی تعصب میں آ کر اپنے ایمان کو خراب کر بیٹھنا یہ احمقانہ فعل ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔